پریشانی سے پاک بریانی بنانے کا ایسا نیا طریقہ دیکھ کر آپ یقیناً یہ بولیں گے کہ کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا۔ تو چلیں ٹھیک ہے، دیر نہیں ہوئی، چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں پر میں نے بڑے سائز کی ایک پیاز، اس کو فرائی کرنا شروع کر دیا، بالکل باریک سلائس پہ کٹ کر کے۔ یہاں جیسے ہی پیاز براؤن ہوگی، ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیاز کو نکال لینا ہے۔ یہاں آدھا کپ آئل استعمال کیا تھا اور پوری ریسیپی کے لیے آدھا کپ آئل بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ایک چھوٹے سائز کی پیاز، اس کو بھی بالکل باریک کٹ کر کے رکھا ہوا تھا، ایڈ کر دیا۔ جیسے ہی ہم نے پیاز ایڈ کی، ساتھ ہی ہم نے ٹماٹر کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے 3 درمیانے سائز کے، یہ ایڈ کر دیے اور ٹماٹر کو ہم نے فرائی کرنا شروع کر دیا۔ یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی سے تیز آنچ پہ کتنی تیزی سے یہ فرائی ہو رہے ہیں۔ آنچ کو ہم نے کسی بھی صورت کم نہیں کرنا۔ جلدی جلدی بریانی بنا رہے ہیں اور بہت ہی پریشانی سے پاک کی بریانی بن کے تیار ہوگی۔ 2 ٹی اسپون یہاں پر ہم نے کٹی ہوئی مرچ ایڈ کی ہے اور 1 ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر ڈال دیا، اور ساتھ ہی یہ چیزیں ڈالنے کے بعد باقی کے مسالے ہم ایڈ کرتے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چلا لیں گے کیونکہ آنچ ہماری تیز ہے کہ کوئی چیز چپک نہ جائے یا جل نہ جائے۔ اب ہم نے تقریباً 3 ٹی اسپون کے قریب یہاں سونف ایڈ کر دی۔ سونف ایڈ کرنے کے بعد یہاں تقریباً 1.5 ٹی اسپون کٹا ہوا دھنیا رکھا ہوا تھا، وہ ایڈ کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں آپشنل ہیں، اگر نہیں آپ کا موڈ تو آپ مت ڈالیے گا، لیکن اس کا فلیور بریانی میں بہت مزے کا آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں ہم نے 3 ٹی اسپون کے قریب سالٹ ایڈ کر دیا۔ سالٹ بہت زیادہ جو ہے نا نہیں استعمال کریں گے، ہم نے چاول کے حساب سے ہی سالٹ استعمال کیا ہے، 3 پاؤ چاول تھے، اس کے حساب سے 3 ٹی اسپون سالٹ ایڈ کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر حسب ضرورت اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تقریباً یہاں 1 کلو کے قریب میں نے چکن ایڈ کیا ہے۔ چکن ایڈ کرنے کے بعد اور اس کو ہم نے فرائی کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیں کتنی جلدی سے یہ چکن پک جائے گا، کیونکہ چکن بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ تو آنچ کو ہم نے بڑھانا نہیں ہے، درمیانی آنچ پہ ہی مستقل اس کو فرائی کریں گے تاکہ چکن اپنا پانی چھوڑ ہی نہیں سکے۔ چکن اگر پانی چھوڑے گا تو پھر اس کو ہمیں زیادہ پکانا پڑ جائے گا، اور جو چکن کا جو شیپ ہوتا ہے نا بوٹیوں کا، وہ خراب ہو جائے گا۔ اب ہم نے کیا کیا کہ اس میں تقریباً آدھا کپ دہی استعمال کیا، بغیر پھینٹا ایسے ہی ڈالا ہے میں نے۔ دہی کو چلانا شروع کیا، ہلکا سا دہی نے پانی اپنا چھوڑا تو ہم نے کیا کیا، چولہے کو تیز کر کے اس کو مزید بھون لیا، اور بھوننے کے بعد اس کو زیادہ نہیں بھوننا ہے، ہلکا سا گریوی اس میں نیچے چھوڑ دینی ہے۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے یہ بالکل پرفیکٹ ہمارا قورمہ تیار ہو گیا بریانی کا۔ ریسیپی پسند آ رہی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام یہ ریسیپی آپ تک پہنچے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ اس میں ہرا دھنیا تقریباً آدھا کپ تھا، وہ ایڈ کیا، اور ہری مرچیں اس میں ایڈ کر دی، تقریباً موٹی والی 3-4 تھیں وہ ایڈ کی، اور ساتھ ہی میں نے باریک مرچیں بھی اس میں 2-3 ایڈ کر دی تھی۔ یہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 1 لیمو کٹ کر کے رکھا ہوا تھا، وہ ایڈ کر دیا، اور ساتھ ہی پودینہ، وہ بھی تقریباً آدھی پیالی میرے پاس تھا، وہ ایڈ کر دیا۔ بس یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ صرف ہم چلائیں گے اور چولہا بند کر کے اس پتیلی کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ مگر پتیلی سائڈ پہ رکھنے سے پہلے بہت اہم اجزاء اس میں ہم ڈالنا ہی بھول گئے۔ اس میں تقریباً میں نے 2 درمیانے سائز کے ٹماٹر باریک باریک سلائس کر کے رکھے ہوئے تھے، یہ ایڈ کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں گے۔ چولہا ہم نے بند کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے جو پیاز براؤن کی تھی، آدھی پیاز ہم نے اس میں ایڈ کر دی۔ یہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کیا، یہ سارے مسالہ جو تھا اس کو ہم نے ایک دفعہ چلایا اور اس کو پتیلی کو کر دیا سائڈ پہ۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں، ایک پتیلے میں ہم نے لیا پانی اور اس میں 2 ٹیبل اسپون کے قریب سالٹ ایڈ کر دیا۔ سالٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے کچھ گرم مسالے، جس میں نے تقریباً 1 ٹیبل اسپون زیرہ لیا ہے، سفید زیرہ، 2 عدد پھول بادیاں ڈال دیے تھے، 2 عدد بڑی والی کالی الائچی ایڈ کر دی، ساتھ ہی 2 عدد یہاں دار چینی کے ٹکڑے تھے وہ ایڈ کر دیے،
थोड़ा सा हमारे पास लौंग था वो डाला और थोड़े से ही काली मिर्च ऐड कर दी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब साबुत गरम मसाला था जो कि ऐड किया है। इससे इसका जायका और फ्लेवर बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और जैसे ही इसमें पानी में बॉईल आना शुरू हो जाए, हमने चावल जो कि 2 घंटे भिगो के रखे हुए थे, ये बासमती राइस है, ये मैंने ऐड कर दिए। ये ऐड करने के बाद अब हमने राइस को फुल कुक करना है। ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि चावल जो हैं ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा, खोल कर पकाइएगा, इसको ढक कर नहीं पकाइएगा। बिरयानी भी हमने खोलकर ही इसका कोरमा बनाया था और इसको भी हम खोलकर ही बना रहे हैं। बस इस तरीके से हमने ये काम करना है। ये देखिए चावल हमारे पूरे गल चुके हैं, 5 मिनट ही गुजरे थे, चावल हमारे गल गए। अब हमने जितना पानी इसका बचा है वो सारा निथार कर रख लेना है और बड़े वाले पतीले में हमने जितना कोरमा बनाया था सारा ऐड कर दिया और तरीके से इसको फैला दिया। ज़्यादा चीज़ें अब हम यहाँ कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आधी जो ब्राउन प्याज रखी थी उसकी आधी हमने यहाँ ऐड की और साथ ही यहाँ पर हमने बस हल्की सी एक लेयर जर्दे के रंग की लगा दी और लगाने के बाद जो चावल थे ना वो सारे हमने यहाँ ऐड कर दिए। ये काम बहुत ज़रूरी है, ये कीजिएगा, इससे आपकी बिरयानी का जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये करने के बाद चावल हमने फैलाए और साथ ही इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करेंगे दम लगाने से पहले। फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त आ रहा है क्योंकि इसको जो है ना हमने साबुत गरम मसाला डालकर इसको हमने पकाया है, तो इसमें इतनी मज़े की और प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। जगह जगह हमने जर्दे का रंग जो था वो छिड़क दिया और जो प्याज बची थी वो ऐड कर दी। सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ अब हम घी ऐड करेंगे और घी हम आप देखें कि किस तरीके से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 2 टीस्पून घी मैंने सारा साइडों पे लगा दिया और 1 टीस्पून ऊपर की तरफ छिड़क दिया। इस तरह से आपकी बिरयानी का जो दम है ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये देखें बिरयानी हमारी 5 मिनट के अंदर रेडी हुई है। इसको हम चला लेते हैं, चलाने के बाद सर्व करेंगे। इतनी लजीज झटपट बनने वाली ये बिरयानी इतनी आसान होती है। एक चूल्हे पे आप इसका अगर कोरमा बना रहे हैं तो दूसरे चूल्हे पे अगर आप चावल बॉईल करके ये काम करेंगे तो 15 मिनट के अंदर चिकन बिरयानी आपकी रेडी हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। डेली कुकिंग शो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और हाँ, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।